صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات تمہارے بیچ دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ان دونوں سے اپنی زندگی کو وابستہ رکھو گے، ان سے اپنا فاصلہ پیدا نہ ہونے دو گے، ان کے احکام پر عمل کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی راہ پر چلو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپس کا رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور ان کی جدائی ہونے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ میرے پاس پہنچیں گے۔ معصومین کی سیرت اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی اس عنوان کے تحت ایسے تذکرے پیش کرنے کی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں تھوڑی سی توجہ بھی انشاءاللہ زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے اور تھوڑی سی کوشش بڑا نتیجہ دے سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ مالک کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکار اچھے انسانوں کے اچھے کاموں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ لہذا اگر ہماری کوئی کوشش ذرہ برابر بھی ہوگی کسی اچھائی کی راہ میں تو انشاءاللہ وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ کل کی گزارش میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تاریخ کی مناسبت سے ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے متعلق بہت مختصر سی گفتگو کی تھی۔ اگر اس کائنات میں یہ شرف ہے کہ اللہ نے اپنا ایک ایسا پیغمبر بنایا ہے کہ جو سید الانبیاء اور سید المرسلین ہے، تو پھر یہ بھی شرف ہے کہ کوئی ایسی بیوی ہو کہ جب تک سید المرسلین کی زندگی میں یہ بیوی موجود ہے کسی دوسرے کی گنجائش پیدا نہیں ہو۔
معصومین کی زندگی اور معصومین کے ارد گرد جو افراد ہیں ان کی زندگی کے ہر لمحے سے ہم کوئی نہ کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اس زندگی سے جو اصطلاحی طور پر لفظ معصوم ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور ہمارے علماء نے ان کے لیے محفوظ عن الخطا، خطا سے محفوظ کا لفظ ڈھونڈا ہے ان کی شناخت کرانے کے لیے، جن کی زندگی میں کہیں کوئی لفظش، کوئی کمی، کوئی خطا ڈھونڈے نہیں ملتی، اور ان کے کردار کی بلندی کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے زیارت کے فقروں میں مسلسل ذکر معصومین کے بعد زیارت وارثہ میں اگر کوئی نام آتا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے۔ میں آج یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی بیویاں بہت سی گزری، بیویاں بہت سی ہیں، زوجات پیغمبر کی تعداد 9 ہے، لیکن جو ربط اور جو تعلق آپ کا جناب خدیجہ سے ہے وہ پھر کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہ ہم آہنگی، وہ یکسانیت، وہ ہم مزاجی، وہ ہم رنگی، وہ باہمی تعاون۔ پیغمبر کا کردار تو وہی کردار رہا ہے، لیکن مقابلے میں وہ کردار دیکھنے کو نہیں ملا۔ وفات جناب خدیجہ کے بعد بھی پیغمبر یاد کیا کرتے تھے بار بار جناب خدیجہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں، اور بیویوں کے سامنے یاد کرنے کا مطلب ایک ہی سمجھ میں آتا ہے میرے، کہ جب کوئی ایسی بات پیغمبر کو دیکھنے کو ملتی ہوگی ازواج سے، کوئی ایسی زحمت، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی کمی جس کے بعد خدیجہ کا کوئی اچھا برتاؤ یاد آتا ہوگا، کوئی حسن سلوک یاد آتا ہوگا، تبھی پیغمبر یاد کرتے ہوں گے، ورنہ پیغمبر کسی کے دل کو دکھانے کے لیے تو یاد نہیں کریں گے۔ اور شاید اس موقع پر یاد کر کے متوجہ کرتے ہوں گے کہ دیکھو خدیجہ کو اس موقع پر یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ہمیں سلوک نصیب تھا وہ سلوک تمہارے طرف سے بھی ہونا چاہیے، بھی شاید ایک متوجہ کرنے کا طریقہ رہا ہو۔ بہرحال کوئی ایسے ہی موقع ہے جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی کے سامنے جناب خدیجہ کا ذکر کیا، اور آخر ان سے جب برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کہہ دیا کہ تعریفیں کی پہلے اپنے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ آپ ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو جو تعریفیں تھیں اس میں وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، کچھ عمر سے، زندگی سے متعلق تعریفیں، جوانی اور بڑھاپے کا تذکرہ، کچھ خوبصورتی اور بدصورتی کے تذکرے۔ تو جب پیغمبر کے کانوں میں اس طرح کی آواز پہنچی جس میں کچھ خوبصورتی کا تذکرہ تھا، کچھ کم عمری کا تذکرہ تھا، اس طرح کی باتیں تھیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بعد بھی ان کو یاد کرتے ہیں، تو پیغمبر نے اس کے جواب میں جو معیار بتایا ہے وہ ہم سب کو یاد رکھنے کا، اور خاص کر کے ہماری بہنوں کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا میں خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں، روایات کا مقصد میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، میں ترجمہ کبھی نہیں کرتا۔ مقصود پیغمبر یہ ہے اور پیغام پیغمبر یہ ہے کہ میں خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں، خدیجہ مجھے اس لیے یاد آتی ہیں قدم قدم پر کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، جب سب چاروں طرف سے کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں، جب سب جھٹلا رہے تو خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی۔ اور میں اس لیے خدیجہ کو یاد کرتا ہوں کہ خدیجہ جب ساری دنیا میری رسالت کا انکار کر رہی تھی تب خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ پیغمبر کا روایت میں ہے کہ اور میں خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ خدیجہ دنیا جب مجھے بے اولاد ہونے کا طعنہ دے رہی تھی تو خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد ملی۔ میرے عزیزوں، پیغمبر نے ان جملوں سے صرف حضرت خدیجہ کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں اپنی کنیزوں کو بھی متوجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر اچھی زندگی کیسی زندگی ہو سکتی ہے، جب سب جھٹلائیں تب تصدیق کرنا، جب سب ستائیں تو آرام پہنچانا، جب سب تانے دیں تو تانوں سے نجات دلانا۔ جناب خدیجہ اور پیغمبر گرامی کی یہ وہ ہم آہنگ زندگی تھی جو اس زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہم میں سے ہر غلام اور ہر کنیز کے لیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں جب گفتگو شروع کی ہے تو ایک گزارش کی تھی کہ مالک نے ہم انسانوں کو اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے،
اس طرح ہمارا ڈیزائن ہی نہیں کیا ہے کہ ہم اکیلے جی سکیں. ہم کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ارد گرد اپنے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. دنیا کے سارے کام جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے. گھر ضروری ہم نہیں بنا سکتے. کوئی گھر بنا سکتا ہے تو کھانا نہیں پکا سکتا. خیر اب یہاں یہ باتیں کہنا صحیح نہیں شاید. کھانا پکانا تو میرے خیال میں سب کو آتا ہی ہے. لیکن چلیے خالی کھانا پکانے سے کام نہیں چل جائے گا نا. کھانا پکانے کے علاوہ بھی کام ہے بہت سے. تو دنیا کے جتنے کام ایک انسان کو اپنے لیے درکار ہیں وہ سارے کام اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. اس کھانے پکانے میں بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ پکا کے کھا لیا. ایک سبزی لے کے آئے ہیں تو اس سبزی کے بونے سے آپ کے ہاتھوں میں بیچ کے پہنچانے تک کتنے لوگ لگے ہیں. تو میں اکیلے تو نہیں ہوں, میں نے پکا کے کھا لیا, لیکن یہ میرے ہاتھوں میں آئی. زمین سے بیج ڈال کے اگا کے تیار کر کے کاٹ کے لاد کے دکان تک پہنچا کے آپ کے اور میرے ہاتھوں میں پہنچانے میں کتنے لوگ لگے ہیں. میرے روٹی پکانا آتی, میں نے پکا کے کھا لی, مگر اس روٹی کو پکانے سے پہلے آٹا جو پسا ہے اور آٹے سے پہلے جو گیہوں تیار ہوا ہے, اس گیہوں کے اگانے میں کتنے انسان لگے ہیں, کتنے انسانوں نے اس میں وقت دیا ہے, تب جا کے ایک روٹی کا لقمہ میرے منہ میں آیا ہے. تو اللہ نے اس طرح نہیں بنایا ہے ہمیں کہ ہم اکیلے زندگی بسر کر لیں. ہمیں انسانوں کے درمیان جینا ہے. اللہ نے اس انسانی معاشرے کے لیے کو عالم وجود میں لانے کی بنیاد کس رشتے پر رکھی. میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سارے رشتے اللہ کے بنائے ہیں. ماں باپ اولاد بیٹا بیٹی, کون کس گھر میں پیدا ہوگا, کون کس کی ماں ہے, کون کس کا باپ ہے, کون کس کی اولاد ہے, کون کس کا بھائی ہے, یہ سارے فیصلے اس کے اسی نے بنائے ہیں. میرا اور آپ کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے. لیکن ان سارے رشتوں کی بنیاد رشتہ ازدواج ہے. شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے. پہلے عالم وجود میں رشتہ آتا ہے. جناب آدم اور جناب حوا کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد پہلا رشتہ جو عالم وجود میں آیا ہے وہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے. اب اس کے بعد اس سے اولاد چلی, پھر بھائی بہن ہوئے, پھر رشتے بڑھتے چلے گئے. تو بنیاد یہ رشتہ ہے. اگر اس رشتے میں الہی نظام کا خیال کیا گیا تو پورا سماج ٹھیک رہے گا, پورا معاشرہ ٹھیک رہے گا, پورا خاندان ٹھیک رہے گا, پورے تعلقات ٹھیک رہیں گے, پوری نسلیں ٹھیک رہیں گی. اور اگر یہی رشتہ ٹیڑھا میڑھا ہونے لگا تو پھر نہ اولاد صحیح رہ سکتی ہے, نہ بھائی صحیح رہ سکتے ہیں, نہ کنبار صحیح رہ سکتا ہے, نہ گھر صحیح رہ سکتا ہے. سب کو ٹھیک رکھنا ہے تو اس ایک رشتے کو ٹھیک رکھنا ہوگا. میں آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارش ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, اسی رشتے کی اہمیت اور اس کی مضبوطی اور اس کو اسلامی نظام کے تحت قائم رکھنے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, اللہ کا یہ بنایا ہوا رشتہ جو انسان کو سب سے زیادہ پیارا ہے, جو انسان کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے, جس کے لیے انسان خود زحمتیں اٹھا کے اس رشتے کو قائم کرتا ہے, اپنے سر پہ ذمہ داریاں لیتا ہے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے. یہ دونوں طرف سے, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے, اس رشتے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو مالک نے جہاد زندگی قرار دیا. میں آج اس اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے صرف اسی ایک پوائنٹ کو رکھنا چاہتا ہوں. اتنا ہی وقت ہے میرے پاس کہ یہ جو زوجہ اور شوہر ہم لوگ شادی کر کے ساتھ رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مالک کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری صرف خواہشات نفس ہے, ہماری نفسانیت ہے, ہماری حیوانی خواہشات ہے جس کو پورا کر رہے ہیں. نہیں, اگر ہمیں نظام خدا پر بھروسہ ہے, نظام اسلام اور نظام حیات اسلامی کے مطابق ہم اپنی اس لائف کو اور زندگی کو بسر کریں جو زوجہ اور شوہر کا اس کے ساتھ زندگی شروع ہوتی ہے, تو اللہ ہر عورت کی زندگی کو بھی جہاد قرار دیتا ہے اور ہر مرد کی زندگی کو بھی جہاد قرار دیتا ہے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے خاص کر کے, آج کی مصیبتیں, دو مصیبتیں آ گئی ہیں. ایک مصیبت تو یہی تھی کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں, طلاق بہت ہو رہی, یہی ایک مصیبت تھی. دوسرے اس سے بڑی مصیبت آ گئی, اب ہمیں وہ بیٹیاں ملتی جو کہتے ہیں ہمیں شادی کرنا ہی نہیں, ہمیں وہ لڑکے ملتے جو کہتے ہیں ہمیں شادی کرنا ہی نہیں. وہ کیوں کہتے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اس پر اس وقت مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا. لیکن ہمارا معاشرہ دو مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے. ماں بنتی ہے تو بیوی بننے کے بعد, باپ بنتا ہے تو شوہر بننے کے بعد, اولاد پیدا ہوتی ہے تو زوجہ اور شوہر کے رشتے کے قائم ہونے کے بعد.
اسی رشتے کو بگاڑ کے پورے سماج کو تباہ کرنے کی مہم چل رہی ہے. لہذا اس رشتے کی مضبوطی، اس رشتے کے تعلقات کی مٹھاس اور اس رشتے کے اندر جو اللہ نے محبتیں رکھی ہیں ان کو ہمیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں سنی ہیں. یہ کرم پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ ایک لفظ کی طرف توجہ کریں گے بغیر تشریح کے صرف آیت کا پڑھ کے ترجمہ کر دوں گا. پروردگار عالم کہتا ہوا من آیات ہی، اللہ نے جو نشانیاں بتائیں اپنی کہ اللہ ہے اور علیم و حکیم ہے. اللہ سب جانتا ہے، حکمتوں والا ہے. اس کا کوئی کام کسی اچھے نتیجے سے خالی نہیں ہے. کوئی کام بے غرض و بے مقصد نہیں ہے. وہ ہے نہیں صرف علیم ہے، حکیم ہے، عادل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. یہ ساری باتیں اگر تمہیں سمجھنا ہے تو آیات الہی سے سمجھو، اللہ کی نشانیوں سے. ان میں سے ایک نشانی وہ کیا بتا رہا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَكُمْ. میں آیت کی ترتیب میں ذرا شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، شبہ ہو رہا ہے. مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَكُمْ یا أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. آیت میں دونوں لفظوں میں کوئی ایک ترتیب ہے. اللہ کی آیتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے نفس سے تمہارے جیسے جوڑے تمہارے لیے بنائے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم ہو تو تم زندگی کا سکون حاصل کرو. آیت اس کے بعد والی زیادہ قابل توجہ لفظ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آپ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو، جو ایک فطری بات ہے جو مالک بتا رہا ہے. ایک اجنبی مرد دنیا میں کہیں، ایک اجنبی عورت دنیا میں کہیں. اب تو چلیے ارینج شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا بڑا حصہ تو گزرا ہے نہیں، اب ارینج نہیں ہوتی. الٹا کہہ گیا شاید میں. جب ہمارے بزرگ طے کرتے تھے شادیاں اور وقت پوچھ لیتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ، اور اس کے بعد ان کی پسند کے آگے نہیں عموماً نہیں ہوتی تھی، اور ان کی پسند ہوتی بھی ایسی تھی کہ نہیں تھی، گنجائش نہیں ہوتی تھی. لیکن بالکل اجنبی، نہ انہوں نے ان کو کبھی دیکھا، نہ انہوں نے ان کو کبھی دیکھا. اس وقت تو تصویر بھی نہیں تھی ہمارے بچپن میں. ہماری امی ہمارے ابا کے گھر میں آئی تو کسی نے کسی نے تصویر نہیں دیتی تھی. نکاح کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور جو پہلی ملاقات تھی وہ زندگی بھر برقرار رہی. آج پہلے ملاقاتیں زیادہ ہو جاتی، بعد کی ملاقاتیں کم ہو جاتی. جب اسی میں کا آدھا گھوٹا پہلے انجام پا گیا تو اب بات کے لیے گھٹ تو جائے گی. تو مالک کیا کہتے ہیں؟ ایک اجنبی مرد، بھائی مجھے بھائی سے محبت رکھنے تو اللہ نے میرے بھائی کے اندر اور میرے اندر دونوں ایک ہی خون ہے میرے ماں باپ کے، تو مجھے محبت ہوگی. مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی بیٹی سے محبت ہے، اپنی بہن سے محبت ہے، تو خون ملا ہوا ہے، محبت تو ہوگی. لیکن ایک اجنبی مرد ایک خاندان کا، ایک عورت دوسرے خاندان کی، دونوں کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں. ادھر عقد ہوا، ادھر اللہ کے حکم سے ایک رشتہ جوڑا گیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اس کریم کا کرم ہوتا ہے کہ دو اجنبی انسانوں کے درمیان فوراً مودت، دل کی گہرائیوں کی محبت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ ترحم اور رحمت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ چائے پیئیں گے تب ہم پیئیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے تم پیو تب ہم پیئیں گے. آپ نے نہ کیا ہوگا، خیر کوئی بات نہیں، ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پہلے آپ ہوتا ہے. ٹھنڈی ہو جائے چاہے لیکن پہلے آپ ضرور ہوتا ہے. ٹرین چاہے چھوٹ جائے لیکن پہلے آپ ہوتا ہے. یہ پہلے آپ بہت اچھی چیز ہے، میں اس کا مخالف بالکل نہیں. اتنا پہلے آپ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرین چھوٹ جائے یا چاہے ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ہونا ضرور چاہیے. اب اتنا پلٹ گیا کہ پہلے میں بھاگ کے بھی مسلح سے جاؤں دسترخوان پر افطاری کے. اس کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں. صلوات بھیجیں. پہلے میں ہو گیا ہے، لیکن یہ پہلے آپ اسلام نے سکھایا تھا. ایثار اسی کو کہتے ہیں. پیاس لگی روایت، میں موضوع سے ادھر ادھر ہو جاتا ہوں لیکن مجھے اچھی بات یاد آتی تو میں کہنے لگتا ہوں. جنگ احد کا قصہ ہے، کسی اور اسلامی جنگ کا بہت پہلے کبھی تاریخ میں پڑھا تھا. سہو و نسیان میری بیماری، معصوم ہوں نہیں، تو اس کا پہلے سے اقرار کرتا ہوں. جنگ کا مجھے نام یاد نہیں، لیکن واقعہ اس طرح سے ہے کہ کئی زخمی ایک ساتھ زمین پہ پڑے تھے اور سب اس منزل میں ہے کہ دم توڑ رہے ہیں، اور کوئی ایک پہنچا خبرگیری کرنے، اور اس کے بعد دیکھا پیاسے ہیں تو دوڑ کے ایک جام میں پانی لے کے آیا.
اور پہلے زخمی تک پہنچا. اس سے کہا لو پانی پیو جلدی سے. اس نے کہا میں پہلے نہیں پیوں گا. وہ دیکھو پڑا اس کا حال مجھ سے برا، جاؤ ادھر. اس کے بعد دوسرے زخمی تک پہنچا. اس سے کہا پانی پیو. اس نے کہا نہیں پہلے وہ دیکھو تیسرا مجھ سے برا حال، اسے پلاؤ. اب وہ 4 5 7 10 کتنے زخمی، مجھے تاریخ کی تفصیل یاد نہیں رہی، اجمالی طور پہ واقعہ یاد ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آخری پہلے نے کہا دوسرے کو پلاؤ، دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ، تیسرے نے کہا چوتھے کو پلاؤ، آخر میں جب 9ویں 10ویں تک پہنچا اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ، چھوڑ کے آئے ہو. اب جو پلٹ کے پہنچا تو معلوم ہوا سب دنیا سے رخصت ہو چکا، سب نے جام شہادت نوش کر لیا، سب جام کوثر سے سیراب ہو گئے. یہ اسلام سکھاتا ہے. یہ ایثار، اپنے آپ کو پیچھے کر کے اور کچل کے دوسرے کو آگے بڑھانا، اس کا حق دینا. میرے عزیزو یہ مودت اور رحمت کا لفظ یہی تقاضا ہم سے کرتا ہے. جیسے ماں نہیں کھاتی ہے بچے کو کھلاتی ہے، یہ رحمت ہے. اور یہی رحمت اس کریم پروردگار کی طرف سے ان دو اجنبی انسانوں کے درمیان اللہ پیدا کر دیتا ہے، جن کو درمیان رشتہ صرف اس کے بتائے ہوئے 2 لفظوں سے ہوتا ہے. جعل بینکم مودۃ و رحمہ، وہ تو پیدا کر دیتا ہے. مودت دل کی گہرا ود سے نکلا، حب سے نہیں. حب میں ظاہر ہوتا ہے، ود باطن کی محبت کو کہتے ہیں. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے بھی لفظ مودت استعمال ہوا ہے. دل کی گہرائیوں سے جو محبت ہوتی ہے، اس میں نفسانیت نہیں ہوتی. مودت و رحمہ ایک دوسرے کے لیے خلوص دل اور تہہ دل سے احساس سے اپنائیت ہوتا، اپنائیت کا احساس ہوتا. اور ترحم، کوئی تکلیف ان کو ان کی برداشت نہیں، ان کو ان کی برداشت نہیں. کوئی بے چینی ان کو ان کی برداشت نہیں، کوئی بے چینی ان کو ان کی برداشت نہیں. میں موضوع سے ہٹا جا رہا ہوں لیکن موضوع تو چلتا ہی رہتا رہو، تو موضوع سے ہٹا بھی نہیں ہوں بالکل. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے ایک روایت پڑھنے کو ملی جو میں نے اس سے پہلے خود بھی نہیں پڑھی تھی. میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ دونوں طرف سے برابر سے ذمہ داریاں ہیں. ہرگز یہ نہیں کہ اس میں کوئی مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے یا عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے. واقعات سنانے میں کبھی کوئی واقعہ، بھائی روایات ساری کی ساری ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، سارے واقعات ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتا. کوئی ایک طرف کا واقعہ سننے کو مل جائے، ایک طرف کا نہ مل جائے، لیکن ذمہ داری دونوں طرف کی ہے. حضور کے پاس آپ کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ پیغمبر خدا، اللہ نے مجھے ایک ایسی زوجہ دی ہے کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں اور میرے چہرے پر پریشان حالی دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ پریشانی کاہے کی ہے تمہیں؟ آخر کس لیے پریشان ہو تم؟ دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ اگر دنیا کے لیے پریشان ہو، نہیں، سوال جواب سے پہلے 2 باتیں اور بتائیں. کہا مجھے ایسی زوجہ دی ہے اللہ نے کہ جب میں گھر سے جاتا ہوں تو مجھے خوش اخلاقی کے ساتھ خدا حافظ کہہ کے رخصت کرتی ہے، اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ میرا سامنا کرتی ہے. اور اس کے بعد اگر میرے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھتی ہے تو مجھ سے کہتی ہے کیوں پریشان ہو، دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ اگر دنیا کے لیے پریشان ہو تو کیوں پریشان ہو؟ اس کی ذمہ داری روزی کی تو کسی اور نے رکھی ہے، تم کائے کے لیے پریشان ہو؟ روزی کی ذمہ داری تو اس کی ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ اور اگر آخرت کے لیے پریشان ہو تو اور پریشان ہو جاؤ. وہ بیوی کہتی ہے کہ دنیا کے لیے پریشان ہو تو مت پریشان ہو، اور اگر آخرت کے لیے پریشان ہو تو تمہاری پریشانی اور بڑھے، تمہاری بے چینی اور بڑھے، تمہیں اور فکر ہو کہ میری آخرت کا کیا ہونے والا ہے. ہمارے حالات بالکل الٹ گئے ہیں. ارے نہ مسجد سے فرصت ہے، نہ مجلس سے فرصت ہے، نہ کار خیر سے فرصت ہے، گھر کی تو فکر ہی نہیں. تو یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، میں ایک طرف کی نہیں کہہ رہا ہوں بات. پیغمبر کا جملہ سنیے. اس کے بعد پیغمبر نے جملہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے کچھ نمائندے اور گماشتے رکھے ہیں اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے، جو اللہ کے کاموں کو کرتے ہیں. اور اگر تمہیں ایسی زوجہ ملی ہے تو یہ سمجھ لو اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے نمائندہ ہے جو تمہارے گھر میں موجود ہے. تو میرے عزیزوں یہ ایک زندگی ہے جو واقعاً جہاد ہے. مرد کے لیے بھی جہاد ہے، عورت کے لیے بھی جہاد ہے. میرے گفتگو آج ہی نہیں ختم ہو رہی، میری بہنیں آج ہی میرے اوپر تبصرہ شروع کر دیں گی
جتنے دن میں گفتگو کروں گا سب سننے کے بعد تبصرہ شروع کریں گی. فوراً گفتگو شروع ہو جاتی ہے, آج مردوں کے فیور میں بولے, آج عورتوں کو فیور میں بولے. میرے عزیزوں, میں نہ مردوں کے فیور میں بول رہا ہوں نہ عورتوں کو فیور میں بول رہا ہوں. میں تو ایک ایسے کنبے کے فیور میں بولنا چاہتا ہوں جس میں محبت ہو, جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے, جس میں ایک رشتوں کے احترام کیا جائے, جس میں ایک دوسرے کی عزت کی جائے. ہمیں وہ ماحول جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا یا نہیں بھی ملا, جو دین ہمیں دینا چاہتا ہے, اس ماحول کو ہم اپنے گھروں میں برقرار رکھیں. اور اس کے لیے وہی کوشش کرنا پڑے گی جو میدان جنگ میں ایک مجاہد کو کرنا پڑتی ہے. میں اس میں کہنے تو یہ آیا تھا, درمیان میں گفتگو ادھر ادھر ہو گئی ہے, لیکن میں کہنے آیا ہوں کہ گھر کو ٹھیک سے چلانے کی ذمہ داری مرد و زن دونوں کی ہے, میاں بیوی دونوں کی ہے, ہسبینڈ اور وائف دونوں کی ہے. اور یہ کام کوئی ہلکا کام نہیں ہے. مرد کی اس کوشش کو بھی اللہ نے, پیغمبر نے جہاد کہا ہے, اور اچھا گھر چلانے کی کوشش کو, عورت کی کوشش کو بھی اللہ نے جہاد کہا ہے, پیغمبر نے جہاد کہا. میں دونوں کے واقعے آپ کو سنانا چاہتا تھا, ظاہر ہے بات میں مکمل نہیں ہو پائے گی, مگر کم سے کم اس کا ایک حصہ سنا دوں. عورت کی زندگی بھی جہاد ہے گھر چلانے میں, اور مرد کی زندگی بھی جہاد ہے گھر چلانے میں. اگر اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں, معصومین علیہ السلام کے ہدایات کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے تو کام اس کا اپنا ہوتا رہے گا, بچے اس کے اپنے پلتے رہیں گے, گھر میں خوشحالی اس کی اپنی ہوتی رہے گی, گھر میں رونق ہمارے ہوتی رہے گی, گھر میں خوش مزاجی کا ماحول ہمارے رہے گا, اور ہماری یہ کوششیں جہاد بن جاتی ہیں. میں دونوں تذکرے سناتا ہوں. خواتین کی زندگی بھی جہاد ہے گھر چلانے کی کوششوں کی, اور مردوں کی زندگی بھی جہاد ہے. میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا ہے جس میں خواتین کی ذمہ داری کی بات کی ہے کہ ایسی اچھی بیوی ہو جو اس طرح رخصت کرے, اس طرح لائے. اب میں خواتین کو جو اللہ نے شرف دیا ہے وہ بھی سن لیں. روایات کی کہتی ہیں, تفسیروں میں روایات موجود ہیں کہ جب جہاد کی آیت آئی, حکم جہاد آیا اور جہاد کی فضیلت آئی, اور پیغمبر نے خطبے میں جہاد کا شرف اور اس کی فضیلت کو بیان کیا, تو جہاد کی فضیلت ہر درجہ ہے, آخری یہ ہے کہ ہر نیکی کے بعد نیکی, ہر نیکی کے بعد نیکی, ہر نیکی کے بعد نیکی, لیکن راہ خدا میں شہادت کے بعد کوئی نیکی نہیں. اس آیت کے آنے کے بعد اور ان فضیلتوں کو سننے کے بعد, اور جہاد کس پہ واجب ہے؟ مرد. میدان جنگ میں جا کے دشمن کا مقابلہ کرنا یہ مردوں کے ذمہ کیا اللہ نے, خواتین کے ذمہ نہیں کیا. میری بہنیں میری باتیں نہیں سن رہی ہیں تب بھی خاموشی تو اختیار کریں, تبصرے بعد میں کریں گے, اس کے لیے میں تیار ہوں. تھوڑا صبر کر لیں, اتنی جلدی نہیں. میں نے کہا تھا میں آج بھی تبصرہ نہ کریں, میں 4-5 دن جتنا میں تقریریں کرنے والا ہوں اس موضوع پر اس کو سن کے تبصرہ کریں گی. فی الحال خاموشی سے سن لیں, ورنہ آدھی بات سنیں گی تو بات ضائع بھی ہو سکتی ہے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد علیہ. اس طرح کی گزارش کو بھی تلخی اور سختی سمجھا جاتا ہے, اور اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے کہ مولانا نے ڈانٹ دیا, ہم لے کے چلے آئے بچوں کو, بچے بول رہے تھے. گزارش تو کرنا پڑے گی. بہرحال میرے عزیزوں, اللہ نے مرد ہو چاہے عورت, دونوں کی زندگی جو اپنی خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس کی ہر کوشش کو جہاد بتایا. آیا جہاد آئی, حکم جہاد آیا, جہاد کی فضیلت بیان ہوئی, خواتین پر جہاد واجب نہیں یہ حکم بیان ہوا. مشہور واقعہ آپ نے سنا, میں خالی یاد دلا رہا ہوں. خواتین نے اپنی ایک نشست کی اور اپنے درمیان سے ایک بہت باشعور اور سلیقے گفتگو رکھنے والی خاتون کو اپنا نمائندہ بنایا, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ تم ہماری بات جا کے پیغمبر سے کہو. اس نے اجازت حاصل کی, مسجد میں آنے کی اجازت حاصل کی. پیغمبر تشریف فرما ہے, اصحاب پیغمبر بیٹھے ہیں, اس نے مسجد میں آنے کی اجازت حاصل کی, حجاب کے ساتھ مسجد میں آئی اور اس کے بعد سلام کر کے گفتگو شروع کی. اس نے جو گفتگو کی, میں اس پوری گفتگو کو نقل نہیں کروں گا, اس کا وہ حصہ جو اس وقت گفتگو سے متعلق ہے. ساری گفتگو کرنے کے بعد اس بیوی نے کہا کہ آپ مردوں کو شرف جہاد مل گیا, آپ جہاد کریں, آپ کو جو اس کا اجر و ثواب ملے گا, جو اس کی فضیلتیں ہیں, جو شہادت کا شرف ہے, وہ سب آپ کو مل گیا. جبکہ جب آپ جہاد کرنے جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں, آپ کا گھر ہم سنبھالتے ہیں, آپ کے کنبے کو ہم سنبھالتے ہیں, آپ کی امانتوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں, آپ کی امانت میں خیانت ہم نہیں کرتے. تو ہم اتنا کچھ کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. آپ جہاد کر کے وہ سارا شرف لے کے چلے گئے,
مرد ہیں اس لیے، اور ہم محروم ہو گئے۔ پیغمبر نے پہلے اس کی گفتگو کی تعریف کی، اصحاب سے کہا سنو دیکھو کتنی اچھی باتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں اللہ نے اس شرف سے محروم کر دیا، تمہیں اللہ نے اس ثواب سے محروم کر دیا، تمہیں اللہ نے اس اجر سے محروم کر دیا۔ کہا میدان جنگ میں جا کے جب یہ لڑے گا اور جان دے گا تب اسے شرف جہاد ملے گا، مگر اللہ نے تمہارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ تمہیں یہی شرف تمہارے گھر میں بیٹھ کے مل جانے والا ہے۔ پیغمبر کا جملہ ہے جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کو ٹھیک سے چلاتی ہے۔ یہ گھر کا ٹھیک سے چلانا کسی میدان جنگ میں جا کے لڑنے سے کم مشکل کام نہیں ہے، اور اس کو وہی شرف ملنے والا ہے جو میدان جنگ میں زخم کھا کے، وہاں نیزوں کے زخم ہیں تو یہاں زبان کے زخم ہیں، وہاں زمین پہ گرنا ہے تو یہاں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کنبہ انہوں کو کہہ دیا، انہوں کو کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، کبھی کسی طرف سے کوئی تکلیف ہے، مسائل ہی مسائل ہے۔ تو یہ بھی ایک میدان جنگ ہے، کبھی نفس حملہ کر رہا ہے، کبھی شیطان ورغلا رہا ہے، کبھی معاشرے کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی بچوں کے لیے لڑنا ہے، ان کو بچانا ہے، کبھی اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کر کے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ نہ جانے کتنے ٹکراؤ ہیں اور کتنے دشمن ہیں جو ایک ساتھ اس کنبے پہ حملہ کر رہے ہیں، جس کو آباد رکھنے اور خوشحال رکھنے کی ذمہ داری یہ اس گھر کی ذمہ دار خاتون انجام دے رہی۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے تم کو شرف وہی دیا ہے، مگر وہ زحمتیں اٹھا کے جو شرف مردوں کو ملا ہے وہی شرف تمہیں بغیر زحمتوں کے اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر کو ٹھیک سے چلائے، پرسکون اور کامیاب خانوادہ تیار کرے، تو یہی اس کا جہاد ہے۔ باقی گفتگو دوسرے حصے کی میں کل انشاءاللہ کروں گا آپ کے سامنے، صرف نمونے کے طور پہ سن لیں کہ مرد کا جہاد کیا ہے۔ مرد کا جہاد بھی صرف میدان جنگ میں جا کے لڑنا نہیں ہے، جہاد بہت سی کوششوں کا نام ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے القاد لأہلہ، باقی تفصیل انشاءاللہ کل۔ القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جیسے گھر کو بہتر طریقے سے چلانا اور بہتر طریقے سے شوہر کے ساتھ برتاؤ کر کے زندگی کو خوبصورت بنا کے رکھنا، آباد بنا کے رکھنا، خوشحال بنا کے رکھنا، جو ہنر اللہ نے عورت کو زیادہ دیا ہے مرد کے پاس یہ ہے۔ مرد توڑ پھوڑ جلدی آسانی سے کر لیتا ہے، دو مزاجوں کا فرق ہے، ڈرائنگ روم میں 2 گھنٹے کے لیے ہمیں چھوڑ دیجئے اور ہم باہر نکلیں، دیکھیے گئے گلدان وہاں کا وہاں جا چکا ہوگا، ہمارے بچوں کو بیٹوں کو چھوڑ دیجئے، صوفے کے تکیہ وہاں پڑا ہوگا، قلم وہاں پڑا ہوگا، ٹیشوز وہاں پڑے ہوں گے، کسی لڑکی کو چھوڑ دیجئے، خواتین کو بٹھا دیجئے، جو ٹیڑھا مڑا ادھر ادھر پڑا تھا وہ سجا سورا دکھائی دے جائے گا۔ تو اللہ نے یہ کمال ان کو دیا ہے، سجانے کا کمال، ہمیں تھوڑی توڑ پھوڑ والی کیفیت دی ہی، اس لیے ہمیں ذمے بھی ذرا توڑ پھوڑ کے کام بھی کیے ہیں، تو چونکہ توڑ پھوڑ کے کام کیے لہذا وہ والا صلاحیت دی ہے، ان کے ذمے چونکہ آبادی ہے، گھر کا بسانا ہے، گھر کو پررونق رکھنا ہے، گھر کو سب خوبصورت رکھنا ہے، گھر کو پرسکون رکھنا، لہذا وہ صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز جب استعمال کرے گی تو اس کی یہی زندگی جہاد بن جائے گی۔ اور مرد کا کام ہے القاد لأہلہ، اپنے گھر والوں کی زندگی کے لیے میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات زندگی پر حاصل کرنے کے لیے، ان کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کے لیے جو مرد بھی راہ خود نکلتا ہے اور محنت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، 3 جاب کر رہے ہیں، 2 جاب کر رہے ہیں، 8 جاب کر رہے ہیں، مشکل کام کر رہے ہیں، سب گرمی میں 18 گھنٹے کا روزہ رکھ کے سامان اٹھا کے گاڑیوں میں لاد رہے ہیں تاکہ کچھ روزی ایکسٹرا ہو جائے تو ہم بچوں کے لیے کچھ آرام بڑھا سکیں، کچھ بیوی کی سہولت، زندگی کی سہولتیں بڑھا سکیں۔ کل کا القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ مرد جو اپنے اہل و عیال کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرے، یہ اس کی جد و جہد بالکل ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ میں آج اپنی بات مکمل نہیں کر سکا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی میری بات کو پہلے سن لیں گے پورے دونوں، میرے بھائی بھی میری بہنیں بھی، تب اس کے بعد اس پہ تنقید و تبصرہ شروع کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، میں عرض کرنے صرف آج یہ آیا تھا کہ اگر ہم اللہ کی ہدایات کی روشنی میں زندگی بسر کریں، شوہر بھی اور زوجہ بھی، تو دونوں مل کے پرسکون ماحول تیار کریں گے، دونوں مل کے راحت والا گھر تیار کریں گے، دونوں مل کے برکت والا گھر تیار کریں گے، کام ہمارے بنتے رہیں گے، عبادت اللہ کی ہوتی رہے گی۔ اور عبادت بھی کون سی؟ جس کا نام جہاد ہے، چاہے وہ خاتون کی کوششیں ہوں اور چاہے وہ مرد کی کوششیں ہوں۔ میرے عزیزو، زندگی ہماری ہے، ضرورتیں ہماری ہیں،
کام ہم اپنی زندگی کو کر رہے ہیں، لیکن اس کریم پروردگار کا احسان ہے کہ کام ہمارے ہوتے ہیں وہ اپنے بنا لیتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تو ہماری عبادت ہو گئی۔ ہم اپنے بھائی کو گلے سے لگاتے ہو تو کہتا ہے تو ہماری عبادت ہو گئی۔ ہم اپنے بھائی کی دلجوئی کرتے ہیں، بیمار ہوتا ہے عیادت کے لیے جاتے ہو، کہتا ہے یہ تو ہماری عبادت ہو گئی۔ اس سے زیادہ کیا گنجائش چاہیے کہ اس کی طرف سے کہ کام ہمارے ہوتے چلے جاتے ہیں اور عبادت اس کی ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں ابھی اس سلسلے گفتگو کو آگے جاری رکھوں گا، آج یہیں پہ روک کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنا گھر لٹا دیا ہمارے گھروں کو بسانے کے لیے، جنہوں نے اپنا گھر لٹا دیا ہمارے گھروں کو بسانے کے لیے، اس کا اندازہ ہم آپ روز ان تذکروں سے سنتے اور کرتے رہتے ہیں۔ کیا صورتحال تھی؟ جس گھر پہ نگاہ ڈالیے بسا ہوا گھر لٹ گیا۔ کیوں لٹ گیا؟ ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو دنیا میں کچھ نہیں چاہیے تھا، ان کے پاس دنیا اور آخرت سب کچھ تھی، مگر انہوں نے ہمارے گھروں کو بچانے کے لیے، ہمارے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے اپنے بھرے گھروں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اس دنیا میں آدمی ایک جان لے کے آتا ہے، اس کے بعد زندگی آگے بڑھتی ہے تو انسان اس معاشرے میں کچھ حیثیت پیدا کرتا ہے، روزی حاصل کرتا ہے، مال والا بنتا ہے، حیثیت پیدا کرتا ہے، عزت و وقار اور محبتیں حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نگاہ ڈالیں اور ہم نگاہ ڈالیں تو کربلا والوں نے، حسین نے اور حسین کے ساتھ حسین کے بزرگوں نے اور حسین کے بعد آنے والی اگلی نسلوں نے اپنا سب کچھ دین کی بقا کے لیے، ہمارے لیے دین بچانا چاہتے تھے۔ ان کے دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ہمارے گھروں کو کنبوں کو جڑنے سے روکنا چاہتے تھے، ورنہ ان کے کنبے آباد رہتے۔ کس طرح سے قربانیاں دی ہیں، مال اس طرح سے دیا کہ سروں پر چادریں تک باقی نہیں رہی۔ مال کی قربانی اس طرح سے دی کہ بیویوں کے سروں پہ چادریں تک باقی نہیں رہ گئیں۔ جان کی قربانی اس طرح سے دی کہ سوکھے گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا تب بھی لبوں پر دعا تھی۔ اور اولاد کی قربانی اس طرح سے دی کہ جو بچے اپنے قدموں پہ نوجوانی اور جوانی کے منزل میں آ چکے تھے، میدان جنگ میں جا سکتے تھے، انہیں اپنے ہاتھوں سے سجا کے بھیجا، اور جو اس لائق نہیں تھے کہ اپنے قدموں پہ چل کے جائیں، جنہیں جھولے میں غش کے عالم میں چھوڑا تھا، جس نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا سن کے جھولے سے خود کو گرا دیا تھا، اس کم سن بچے کا پیغام حسین نے سن لیا، بابا اب میری مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اصغر اپنے پیروں پہ چل کے میدان میں جانے کے لائق نہیں تھے تو حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کے مقتل تک پہنچ گئے۔ میں یہ ساری قربانیاں دے دوں گا تاکہ میرے بابا کا دین باقی رہ جائے اور اگلی نسلوں میں ہدایت کا پیغام باقی رہ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آج کے میزبان ہیں جناب امیر حسین صاحب اور جناب ظہیر حسین صاحب، ان کی طرف سے گزارش ہے کہ ان کے والد مرحوم سید قادم حسین اور دیگر مرحومین کی روح کو ہدیہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید۔ بسم اللہ۔